بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ روزانہ کا درود تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اور بسا اوقات ہم نے تعداد بھی فکس کر رکھی ہوتی ہے کہ ہم اتنی تعداد میں ہر روز درود پڑھیں گے، لیکن بسا اوقات اس میں ناغہ بھی ہو جاتا ہے مجبوری کے تحت۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسا ٹارگٹ فکس کر لیں جو ہم پورے مہینے میں کور کر سکے؟ اگر ہمارا ناغہ ہو بھی جاتا ہے تو کم از کم ہم نے جو ایک تعداد فکس کی ہے پورے ماہ کی، اس کو ہم مکمل کر سکیں۔ دیکھیں، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ بنائیں، کیونکہ جب ایک انسان ٹارگٹ بنا کر درود کے رستے پر چلتا ہے تو اس کو یہ سفر طے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز ہر حال میں کرنی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال دوں گا میں آپ کو۔ ہمارے ہاں یہ جو سیلز مین ہوتے ہیں، ان کی بیسک سیلری تھوڑی سی ہوتی ہے، یوں سمجھ لے کہ 8-10 ہزار ان کی سیلری ہوتی ہے، لیکن ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ ایک مہینے میں کم از کم 5 لاکھ 10 لاکھ کی سیل ہمیں دیں اور اپنا کمیشن لے لیں۔ اب سیل مین کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے محنت نہ کی، میں نے سیل کو نہ بڑھایا، اپنا ٹارگٹ مکمل نہ کیا، تو میری سیلری تھوڑی کی تھوڑی رہ جائے گی۔ تو ایسے میں وہ سیل مین کیا کرتا ہے؟ وہ پورا دن محنت کرتا ہے دھوپ میں، جگہ جگہ دکانوں پر جاتا ہے، پھرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا ٹارگٹ مکمل نہیں کرے گا تو پھر اس کو سیلری، مطلوبہ سیلری جو سیل مین کو مطلوب ہوتی ہے، وہ مطلوبہ سیلری اس کو نہیں ملتی۔ تو اسی طرح درود کے راستے میں اگر آپ ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے ایک مہینے میں کم از کم 1.25 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور پھر اس پہ انتھک محنت بھی کریں، تو آپ اپنا ٹارگٹ مکمل کر سکتے ہیں، اور بدلے میں آپ کو ثواب کی سیلری ملے گی، فیوزات کی سیلری ملے گی۔ اور ظاہری بات ہے، جب سیلری بڑھتی ہے انسان کی تو انسان خوش ہوتا ہے، اور اسے نظر بھی آتا ہے کہ ہاں بھائی میری سیلری اتنی ہے کہ میں اپنے خرچے بآسانی پورے کر سکتا ہوں۔ تو آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں، یہ آپ نے خود بنانا ہے ٹارگٹ، کسی کو فالو نہیں کرنا آپ نے کہ فلاں اگر 2 لاکھ درود پڑھتا ہے تو میں بھی وہی پڑھوں گا۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس کی اتنی مصروفیت نہ ہو جتنا آپ مصروف ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی تعداد خود فکس کرنی ہے کہ میں نے ایک مہینے میں اتنا درود پڑھنا ہے، پھر اس کو دنوں پہ تقسیم کر لیں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک مہینے میں 1.25 لاکھ درود ہر حال میں پڑھوں، تو اس 1.25 لاکھ کو یعنی 1,25,000 کو 30 دنوں پر تقسیم کر لے، کیونکہ آپ نے ایک مہینے میں مکمل کرنا ہے نا، تو آپ اس کو 30 دنوں پر تقسیم کر لیں۔ آپ کے پاس تعداد آ جائے گی 4,166۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے روزانہ 4,166 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں کتنا آسان ہو گیا۔ کہاں آپ کو یہ تھا کہ میں 20,000 مرتبہ پڑھ لوں، میں 50,000 مرتبہ پڑھ لوں، لیکن مصروفیت یا مجبوری کی بنا پر پڑھ نہیں پاتے تھے۔ لیکن جب آپ نے ٹارگٹ بنایا، تعداد فکس کی، تو تعداد آئی 4,166۔ اب یہ چھوٹی سی مختصر سی تعداد ہے، آپ اس کو روزانہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اور روزانہ اس تعداد کو پڑھنے سے ایک ماہ میں 1.25 لاکھ درود مکمل ہو جائے گا۔ وہ احباب جنہوں نے ابھی تک 1.25 لاکھ درود اپنی زندگی میں نہیں پڑھا، وہ یہ تعداد فکس کر لیں، ایک ماہ میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس سیل مین کی طرح محنت کرے جو اپنی مطلوبہ سیلری کے حصول کے لیے
سارا دن جو ہے بازار میں پھرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی اپنا ٹارگٹ بنا کر محنت کرنی ہے، جو تعداد آپ نے فکس کرنی ہے ٹارگٹ بنانے کے بعد اس کو روزانہ پڑھنا بھی ہے۔ خوشی ہو، غمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، آپ نے اس تعداد کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، پڑھنا ہے اسے ہر حال میں۔ آپ کے اندر اس سے مستقل مزاجی بھی آئے گی، درود پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور اس کے فیوزات بھی ملیں گے۔ اب ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 4166 مرتبہ درود پاک اگر ایک بندہ آدھے دن میں پڑھ لیتا ہے تو وہ باقی آدھے دن میں کیا کرے؟ کیا زیادہ پڑھ لے درود کو یا اتنی ہی تعداد رکھے؟ تو میرے مطابق میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنے دن کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلے حصے میں استغفار پڑھ لے، دوسرے حصے میں درود پڑھ لے، یا اگر پہلے حصے میں آپ درود پڑھ رہے ہیں تو دوسرے حصے میں استغفار پڑھ لیں۔ استغفار درود کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ بعض احباب یہ سوچتے ہیں کہ درود پڑھ رہے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، کیونکہ درود پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، لہٰذا اب ہمیں استغفار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ بلا شبہ درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن استغفار کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے، لہٰذا استغفار آپ نے درود کے ساتھ لازمی پڑھنی ہے۔ اگلی ویڈیو استغفار کے فضائل پر بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا میں، تو کوشش آپ یہ کریں جب آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس کی تعداد فکس ہو جائے اور آپ اس کو دن میں مکمل کر لیں تو باقی کے ٹائم میں آپ پھر استغفار کی تعداد فکس کر لیں۔ استغفار کا بھی ہم ٹارگٹ بنا سکتے ہیں کہ 1.25 لاکھ ہم نے استغفار پورے مہینے میں پڑھنی ہے، تو روزانہ کی یہ بھی 4166 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور میں تو ایسے ہی کرتا ہوں کہ آدھا دن درود پڑھ لیا، آدھا دن استغفار، ٹارگٹ بنا لیا کہ آج کے دن میں نے 10,000 درود پڑھنا ہے یا 10,000 استغفار پڑھنی ہے، اور پھر اپنی مصروفیت کے مطابق اس کو ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں ان دونوں کی تعداد کو۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی آ جائے گی، آپ کو درود پڑھنے کی عادت بن جائے گی، بجائے اس کے کہ آج آپ زیادہ پڑھیں کل کو کم پڑھیں، آج ناغہ ہو گیا کل کو پڑھ لیا۔ ترتیب سے چلیں، سفر کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔